کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے بہترین اور سب سے عظیم اور سب سے خوبصورت اور سب سے زیادہ باصلاحیت مخلوق انسان ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار خوبیوں سے، کمالات سے، عظمتوں سے اور بلندیوں سے نوازا ہے۔ اور یہ کہاں تک پرواز کر سکتا ہے، اس کی اڑان کہاں تک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی اڑان بھی غیر محدود ہے۔ اب آپ پوچھیں کہ وہ کیسے ہے؟ تو حضور کی حدیث ہے، مولا فرماتا ہے زبان مصطفیٰ ہے اور فرمان خدا ہے۔ اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جب حضور یہ فرمائیں کہ مولا فرماتا ہے، اس انداز میں جب حدیث شروع ہو تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مولا فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے نا، میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں۔ تو کیا یہ حدیث انسان کی اڑان، پرواز، عظمتوں اور بلندیوں کی طرف اشارہ نہیں کر رہی؟ مولا فرماتا ہے کہ میں سوچنا تیرا کام ہے، ارادہ کرنا، ہمت باندھنا، خواب دیکھنا، منصوبہ بنانا، اور مجھ پہ یقین رکھتے ہوئے تو جو چاہے گا وہ میں پورا کروں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو یہ شرط بھی اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمایا۔ تو کائنات میں جو سب سے بہترین مخلوق ہے وہ کون ہے؟ بولیے، انسان، بشرطے کہ اسے اپنے انسان ہونے کا احساس ہو جائے۔ انسان ہونے کا شیطان کی ہر وقت یہی کوشش ہے کہ اسے انسان ہونے کا احساس نہ ہونے دیا جائے، تاکہ یہ حیوان بن جائے، ڈنگر بن جائے، جانور بن جائے، شہوات کا شکار ہو جائے اور بستیوں میں ہی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور مولا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے کیا بنایا ہے، اور تجھے انسان ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ اور جب اس کو انسان ہونے کا احساس ہوتا ہے تو پھر یہ نفس کے تابع نہیں رہتا، نفس پہ غالب آ جاتا ہے۔ پھر یہ نفس کی مانگتا نہیں ہے بلکہ نفس سے اپنی منواتا ہے۔ میں 4 حوالے دوں گا، جتنی بات بھی مکمل ہو گئی، کہ انسان کا شرف کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ پہلا شرف ہے۔ وہ جو مٹی سے پتلا بنایا، اس سے مٹی سے، تو کن کہہ کے نہیں بنایا بلکہ اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے ہاتھ سے، فرمایا اپنے دونوں ہاتھوں سے، اپنے یہ دونوں ہاتھ اس نے اس لیے کہے کہ ہمارے 2 ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں بات سمجھانا نہیں، تو مولا ہمارے لیول پہ آئے کہ جب تم
پورا زور لگاتے ہو نا تو دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہو نا. تو میں نے بھی انسان کو بناتے ہوئے اپنی پوری شان اور قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں نے بھی دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں حقیقت میں تو وہ غیر معلوم ہے. تو یہ پہلا شرط ملا کہ انسان کو دونوں. اگلا شرط کیا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب انسان کے اندر میں نے جان ڈالنا چاہیے نا تو میں نے اپنی روح میں سے اپنی اس میں پھونک دیا. میں نے اپنی روح میں سے اس میں پھونک دیا تو یہ زندہ ہو گیا. تو مولا نے فرمایا جو زندہ ہے، باشعور ہے، سانس لے رہا ہے، چل پھر رہا ہے، تو یہ روح بھی میری روح میں سے آئی ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ اس میں روح ہوگی، اپنی روح میں. یہ جو اضافت ہے یہ اشارہ کر رہی ہے عظمت انسانیت کی طرف. اور تیسرا شرف اللہ پاک نے کیا دیا؟ پہلا یہ دیا کہ انسان کو بنائے، اور دوسرا شرف یہ دیا کہ روح پھونکی اپنی. تیسرا شرف مولا فرماتا ہے کہ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. مولا فرماتا ہے کہ میں جو تمہاری شکلیں بناتا ہوں. تمہاری وہ بنایا تھا پتلا، وہ تو پہلے انسان کا پتلا تھا نا، پھر اس سے آگے نسل بڑھنا شروع ہو گئی. اب مولا فرماتا ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹا. وہ جو پہلا پتلا تھا وہ بھی میں نے دونوں، پھر روح بھی. اب میں ہر شخص کا چہرہ، ہر شخص کا اس کی ماں کے رحم میں خود بناتا ہوں. یہ اس نے تیسرا شرف عطا فرمایا. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ. یہاں جو بات قابل غور ہے کہ وہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میں تمہاری شکلیں بناتا ہوں، مگر کہاں بناتا ہوں اس کا بھی ذکر کیا. کہاں بناتا ہوں؟ فی الارحام، رحم مادر میں. رحم مادر میں تمہاری تصویر کوئی اور نہیں بناتا. مولا فرماتا ہے میں خود بناتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا اور نہیں بنانے کو. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اور میں خالق ہوں، حکمت والا ہوں. کیا ہوں؟ یہاں پہ حکیم پتہ کیوں کہا مولا کہ کسی کو بد شکل دیکھ کرنا تو نفرت نہ کرنا. وہ بھی میں نے بنائی، وہ بھی. اب آپ کہو گے بھی اس کے نقش بڑے اچھے ہیں دیکھنے میں، اس کے نقش دیکھنے میں اچھے نہیں، تو پھر پریشان نہ ہونا، یہ میری حکمت ہے. میں حکیم ہوں، حکمت والا ہوں، تو میری حکمت کا تقاضا ہے کس کو کیسا بنانا ہے. تو نقش بے شک کسی کے اچھے نہیں ہوں گے، مگر اس کے پیچھے جو میری حکمت ہے نا وہ تو اچھی ہے نا، وہ تو اعلیٰ ہے، وہ تو بے مثال ہے. تو اس کے ظاہری نقوش نہیں دیکھنے، اسے بنانے میں جو میری حکمت کو دیکھنا ہے کہ بنانے والا کتنا بڑا حکیم ہے. تو اس نے جیسا بنایا کچھ سوچ کے بنایا. دوستان محترم، یہاں میں ایک بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو تمہاری تصویریں بناتا ہوں رحم میں. اب دیکھیں سب سے اعلیٰ مخلوق کون ہے؟ اور سب سے اعلیٰ خالق اللہ ہے. وہ بنانے میں سب سے اعلیٰ اور یہ بننے میں سب سے اعلیٰ. اور وہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ سب سے اعلیٰ کی شکل کہاں بناتا ہے؟ رحم میں. تو مجھے بتائیں کہ جس رحم مادر میں
کائنات کا خدا سب سے بہترین مخلوق کی شکل خود بنا رہا ہے، اور رحم کتنا مقدس ہو. مولا نے ذکر ایسے نہیں کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ سر سے لے کے پاؤں تک انسان کے پورے وجود میں کوئی عضو بھی حقیر نہیں. بات سمجھ نہیں؟ کوئی عضو بھی حقیر نہیں، کیونکہ بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. ہماری گندی سوچیں ہوتی ہیں، گندی طبیعتیں ہوتی ہیں، طبیعتیں ہوتی ہیں، گندے مزاج ہوتے ہیں جس سے ہم کسی کو حقیر بنا دیتے ہیں. مولا کی بنائی ہوئی کوئی شے بھی حقیر نہیں، اور خاص طور پہ جو انسان کے وجود میں ہو. تو جس رحم مادر میں حضرت انسان کی تصویر بناتا ہے کون؟ تو وہ رحم مقدس ہوگا. اسی لیے اللہ نے وہاں پہ پہرا لگا دیا. یہ بات سمجھ رہے؟ کیا لگا دیا؟ زنا کیوں حرام ہے؟ کہ اس زنا کے عمل کے ذریعے اس رحم مادر کا تقدس پامال ہوتا ہے. اس رحم مادر کا کہ جس عضو کو میں نے انسان کی تخلیق کے لیے بنایا ہے تو اسے اپنی حوث کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس لیے زنا کو حرام کیا، کبیرہ گناہوں میں سر فہرست رکھا. اور آقا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے سینے میں ایمان ہوتا ہی نہیں. ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، اوپر معلق ہو جاتا ہے. ہاں، یعنی ایمان اس سینے میں رہنا ہی نہیں چاہتا جو رحم مادر تقدس کو عمل کرے. اور اس عمل کا مطلب تو سمجھ میں آ گئی بات. 3 شرف اللہ پاک نے عطا فرمائے کہ پہلا شرط کیا ہے کہ انسان کو دونوں ذرا بولتے ہیں، اور پھر اس میں روح اپنی، پھر دنیا میں آتے ہوئے اس کا چہرہ بھی خود بنایا رحم مادر. اسی لیے چونکہ رحم مادر میں حضرت انسان بنتا ہے، اور انسان اپنی فطرت میں جنتی ہے. انسان اپنی فطرت میں بھی، ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا کہ کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہاں کی شریعت مل جائے، مگر دنیا میں پہچانے کی کس سے؟ ٹھیک ہے نا. تو انسان بھی اپنی فطرت میں کیا ہے؟ بولیں. بس مولا نے اس انسان میں جو خوبیاں رکھی تھی نا، اس دنیا میں بھیج کے مولا ان خوبیوں کو دیکھنا چاہتا تھا. ان خوبیوں کو دیکھنا چاہتا تھا، اور خلیفہ بنا کے اس کی شانی خلافت کا نظارہ پوری دنیا کو کروانا چاہتا تھا. ورنہ انسان اپنی فطرت میں کیا ہے؟ اور یہ جو جنتی مخلوق ہے یہ تیار ہوتی ہے رہنے، تو پھر مولا نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے کہ اے ماں تو وجود بخشے جنتی مخلوق کو، وجود بخشے اسے، اپنے وجود سے وجود دے، اپنے جسم کو اس پہ قربان کر دے، اپنی جوانی کو، حسن کو اس پہ قربان کر دے. اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھے، پھر 10 12 15 سال تک جوان کرتے ہوئے ساری صلاحیتیں صرف کر دے. تو پھر تو جنت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ جنت کو ہم نے تیرے قدموں کے نیچے رکھ دیا. دوستان محترم، یہ 3 شرف اور اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. پھر دوہرا دیں کہ بنایا دونوں اپنے ہاتھوں، دونوں اپنے، اور روح پھونکی اپنی روح میں سے، اور ہماری تصویر بنائی کہاں؟ رحم مادر میں. اب یہ تو بھی جسم بن گیا. کیا بن گیا؟ پھر اس مقدس انسان کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، شیطان سے بچانے کے لیے، اور بستیوں سے نکال کر بلندیوں پہ فائز کرنے کے لیے مولا نے آمنہ کے لال کو بھیجا.
ہماری ہدایت کے لیے حضور آئے، ہمیں سنبھالنے کے لیے، ہمیں، اور حضور کی آمد کا مقصد صرف انسان کو سنبھالنا تھا۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ حضور نے کوئی اور کوئی کارنامہ سر انجام نہیں کیا کہ مثلاً بھئی آج کی دنیا سائنسی ایجادات بنا رہی ہے تو حضور نے بنائی ہو، بولیں تو کیا حضور بنا نہیں سکتے تھے؟ جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جائے اور جس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج بولتے جائیں، جو پتا ہے وہ بولتے جائیں، واپس آ جائیں، اور جس کے اشارے پہ بے زبان کا کنیا زبان والوں کی طرح کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اور جس کے اشارے پہ چلنے کی صلاحیت سے محروم درخت جڑ کو اکھاڑ کے چلتا ہوا دربار مصطفیٰ میں آ جائے، تو کیا ان کے لیے یہ چیزیں بنانا مشکل تھا؟ جس کا غلام عمر جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ممبر پہ کھڑا بھی ہو، 300 میل کے فاصلے پر لڑنے والے اسلامی لشکر کو بھی تک رہا اور انہیں ان کی کوتاہی پہ متنبہ بھی کر رہا ہو، جس میں اتنی صلاحیت ہو کہ دیکھ بھی رہا ہے اور اپنا میسج بھی پہنچا رہا ہے۔ ان کے لیے یہ چیزیں وہ مشکل تھی، مگر وہ ان کاموں کے لیے نہیں آئے، وہ ان کاموں کے لیے وہ اس انسان کو بنانے آئے تھے کہ جس کے اشاروں میں یہ سارے کام ہونا شروع ہو گئے۔ تو پھر بولیے حضور نے انسان بنائے کہ نہیں؟ بولیں گے اب ہماری ہدایت کے لیے حضور کو بھیجا گیا۔ اب جو پہلے 3 کام ہیں ان میں خود براہ راست مولا شامل ہے نا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، روح بھی اپنی روح میں سے پھونکی اور کہا کہ شکل بھی میں بناتا ہوں، شکل بھی میں بناتا ہوں۔ اب حضور کو بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے، اس میں بھی مولا خود موجود ہے۔ کیسے؟ حضور کی 2 تخلیقیں ہوئی، حضور کی ایک تخلیق نور اور ایک تخلیق بشر۔ تخلیق بشر ربیع الاول کی 12 کو ہوئی، 1400 سال، اور جو تخلیق نور ہے وہ ساری کائنات میں سب سے پہلے ہوئی، سب سے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی، ہدایت نور ہے نا، بولیے ہدایت کیا ہے؟ علم، شعور، تہذیب، تمدن، ساری انسانیت کیا ہے؟ اخلاق نور ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہے نا؟ تو جس نے ہمیں یہ سب کچھ سکھانا تھا، جس نے ہمیں ہدایت کا نور دینا تھا، علم کا، تہذیب کا، تمدن کا، شعور کا، اخلاق کا، وہ خود جب وجود میں آیا تو نور کی شکل میں وجود میں آیا۔ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی، آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو، تیرے نبی کے اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب وہ لوگ راہ راست خدا بیچ میں آیا کہ نہیں؟ بولیں اپنے نور سے پیدا کیا۔ یاد رکھیں ہر شے بناتا مولا ہے، کیوں بھائی؟ مگر واسطے سے، کیا واسطے کے بغیر کوئی چیز بنی ہے؟ بولیں نہیں۔ یہاں تک کہ جو معجزات وجود میں آئے وہاں پہ بھی واسطہ ہے۔ حضرت عیسیٰ باپ کی، بولیں باپ کی، مگر وہاں میں واسطہ ہے جبریل کا۔ جبریل آئے، انہوں نے پھونکا، قرآن کہہ رہا ہے نا، انہوں نے، تو اس سے
وہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوگی، وسیلہ وہاں پہ بھی ہے، باپ کا نہیں ہے مگر جبریل کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو ہر شے مولا پیدا کرتا ہے مگر بولیے میں بھی آپ کے وسیلے سے بولوں گا، ذرا بولتے ہیں ہر شے اللہ نے بنائی مگر لیکن صرف ایک شے ہے کہ جس کو بنتے ہوئے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں تھا، کوئی وسیلہ نہیں تھا، بس خدا تھا، اور خدا سے پھر وہ شے بنی بغیر کسی وسیلے کے، اور وہ ہے نور مصطفیٰ۔ کیا ہے؟ اب سمجھ جائیں کہ جو وسیلے کے بغیر نور بنا ہے خدا کے نور سے، وہ کتنا عظیم ہوگا، بولیں کتنا عظیم ہوگا، اور اس کو بنایا تھا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری۔ تو پھر مولا نے کہا اے انسان تجھے بنا رہا ہوں دونوں، روح پھونک رہا ہوں اپنی، اور ماں کے پیٹ میں تیری شکل بھی بنا رہا ہوں میں خود۔ اب اس پہ کرم بالائے کرم یہ ہے، اور سارے شرفوں کی عزتوں کی جان یہ ہے کہ تیری ہدایت کے لیے جسے بھیج رہا ہوں نا، وہ بھی کوئی عام بشر نہیں ہے، وہ میرے نور سے پیدا ہونے والا براہ راست نور مصطفیٰ ہے۔ تو پھر سمجھ جا کہ وہ ہدایت کے اس اعلیٰ مقام پہ فائز ہے۔ واسطے بڑھ جائیں تو معیار ذرا بولیں کم ہو جاتا ہے، واسطوں کے بڑھنے سے، اور واسطے جتنے گھٹتے جائیں تو معیار، اور جہاں سرے سے واسطہ ہوئی نا، بولی جہاں سرے سے، تو وہاں کتنا اعلیٰ معیار ہوگا، کتنا اعلیٰ معیار ہوگا۔ تو یارو وہ نور ہدایت، وہ نور علم، وہ نور بصیرت، اور ساری کائنات میں نور بانٹنے والا وہ نور مصطفیٰ، جس نے بشر بن کے آنا تھا نا، جب وہ وجود میں آیا تو اس کے اور خدا کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں چوتھا شرف دیا کہ ہمیں انسان بنانے کے لیے جس نور کو بھیجا، اس نور کو براہ راست اپنے نور سے۔ اب ذرا اس شعر کو پڑھیں جو حضرت حسان نے حضور کے سامنے پڑھا، اور حضور نے اسے قبول فرمایا، اور وہ اسلامی لٹریچر کا حصہ بن گیا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان جو تھے نا، یہ ان کی عمر تقریباً 120 سال ہوئی ہے، 120 سال۔ انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو 80-90 سال کے تھے، ہاں ٹھیک ہے، شاعر تھے، اور کہا جاتا ہے نا کہ شاعر معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، شاعر شعر سننے سے پہلے اس کا پس منظر ذرا دیکھیں نا، تو پھر شعر کا مقام سمجھ میں آئے گا۔ شاعر کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی، وہ ہر شے کو بہت دیکھتا بھی ہے، تجزیہ بھی کرتا ہے، گہرائی میں اترتا ہے، پھر اپنے جذبات میں اس کو بیان کرتا ہے اپنے الفاظ میں۔ اب حضرت حسان کا مشاہدہ کتنا ہوگا، عمر کتنی ہے؟ 120 سال ہے نا۔ اب جب وہ کہیں گے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کے حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، آپ سے بڑھ کے حسین میری آنکھ نے کبھی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کے حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ یہ تو تعریف ہے نا، حسن تو بہت سے لوگوں میں، مگر اگلا جملہ کیا ہے؟ خلقتا مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کا حسن شروع یہاں سے ہوتا ہے۔ کیا شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ نے ہر عیب
ایسے پاک بنایا ہے، ہر اور اگلے مصرے میں تو حتی کرتا ہے، فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ لگتا یوں ہے، حضرت حسان لگتا کہ اللہ نے آپ کو ویسے بنایا جیسے آپ نے بننا چاہا، جیسے اب یہ بات حضرت حسان کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بول رہے آیا یہاں مولا فرما رہا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں تو تمہیں جیسے میں چاہتا ہوں نا ویسے تمہاری شکلیں بناتا ہوں، نہیں سمجھے بات؟ جیسے ویسے تمہاری شکلیں بناتا ہوں، اور جس کی زبان سے یہ آیت ہمیں ملی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت حسان کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے آپ سے پوچھ کے بنایا ہے، آپ سے اب بظاہر میں یہ ٹکراؤ آ گیا کیوں بھائی، مگر حضرت حسان نے بھی یہ بات حضور کے سامنے کہی، حضور کے سامنے، تو پھر حضور نے انکار تو کیا کہ حسان نے غلط کہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا، ہاں مگر دوستانی پتر یہ بھی انسان کی شان ہے، یہ بھی میں ایک مثال دیتا ہوں، جب اللہ پاک نے انسان کو بنانا چاہا تو کس سے پوچھا تھا، مشورہ کس سے لیا تھا؟ بولیے، اور ان کا مشورہ بھی تھا، سچ بولا اور بے دھڑک بولا اور مولا کی بارگاہ میں بولا، مولا چاہتا فرمایا کہ میں بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا مولا خون بہانے والے کو بنا رہا ہے، فسادیوں کو بنا رہا ہے، سرکشوں کو بنا رہا ہے، تو پھر مولا نے کہا نہیں انی اعلم ما لا تعلمون، تم نے جو کہا سچ کہا مگر تمہارا علم تھوڑا ہے، میرا علم زیادہ ہے، جو میں جانتا ہوں نہ وہ نہیں جانتے۔ اچھا بھائی، تو آدم کا پتلا بنانے سے پہلے کس سے مشورہ لیا؟ فرشتوں سے، کس سے لیا؟ حالانکہ وہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ سے تو مشورہ بنتا ہے، کیوں بھائی؟ خلیفہ سے تو مشورہ، خلیفہ ہوتا ہے اس لیے نائب، اسسٹنٹ، معاون، مددگار اسی لیے ہوتا ہے نا، تو فرشتے تو خلیفہ نہیں تھے، پھر بھی خلیفہ کو بنانے کے لیے ان سے تو یہ جو آمنہ کا لال تھا یہ صرف خلیفہ نہیں تھا، سب خلیفوں کی جان تھا، پوری انسانیت کا نقطۂ کمال تھا کہ نہیں؟ پوری انسانیت کا نقطۂ کمال تھا، خلافت کے اعلیٰ منصب پہ فائز تھا۔ اب سوچنا پڑے گا کہ اس انسان کو بنانے کے لیے وہ فرشتے جو خلیفہ نہیں تھے ان سے پوچھا، تو پھر جب سب سے اعلیٰ انسان کو بنانے کا وقت آیا، اعلیٰ انسان کو، تو پھر ایک طرف نور مصطفیٰ تھا جو پہلے سے بنا ہوا تھا اور براہ راست بنا تھا، اور ادھر بشر مصطفیٰ تھا، ادھر بشر جسے حضرت آمنہ کے پیٹ میں بنانا تھا، ہے نا، رحم آمنہ میں تشکیل دینا تھا، ادھر نور مصطفیٰ ہے، ادھر بشریت مصطفیٰ ہے، تو اگر فرشتوں سے پوچھا جا سکتا ہے تو اس نور سے نہیں پوچھا جا سکتا؟ بولو نا، اگر فرشتے تو خود اس نور کی خیرات ہیں، اس نور سے بنے ہیں، مولا ان فرشتوں سے پوچھ سکتا ہے انہیں عزت دینے کے لیے، تو ساری عزتیں کس کے لیے بنائی؟ اور ساری عزتوں کا سرچشمہ جو آمنہ کا لال ہے، تو اس سے بھی پوچھا ہوگا، مولا نے پوچھا ہوگا اے نور مصطفیٰ اس جسم بشر میں تو نے جانا ہے، یہ لباس بشر تو نے پہننا ہے، اب تو بتا، چونکہ تو نے اس لباس میں آنا ہے نا، اب تو بتا میں تیرا لباس کیسا بنا۔
تو بتا کہ میں تیرا لباس جس پیکر خاکی کو اوڑھ کے تو نے میرے بندوں کی ہدایت کے لیے جانا ہے نا، جیسے تو کہے گا میں ویسا ہی تجھے بولیں بناؤں گا۔ دیکھیں نا حضور ہدایت تو دیتے ہیں نا، بولیں نا حضور کا منصب ہے ہدایت دینا، تو وہ جو بشر مصطفیٰ تھا اسے بنانے کے لیے پھر مولا نے کہا سبحانیہ اب وہاں جا کے بھی تو نے ہدایت دینی ہے نا، میرے بندوں کو سنبھالنا ہے، تجھے کتنا سمرا ہوا ہونا چاہیے، بس تو خود بتاتا چلا جا، میں تجھے بناتا چلا جاتا۔ اور دوستان وطن یہی ہمارا اعزاز ہے، یہی ہمارا کہ کتنا وسیع نور تھا، نور مصطفیٰ ساری کائناتوں پہ چھایا ہوا تھا، 6 فٹ کے جسم میں آنا اس کی شان نہیں تھی۔ غور تو کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، کتنا بڑا تھا اور کتنے چھوٹے جسم میں ہمیں سنوارنے آ گئے۔ وہ تو ساری کائناتوں میں چھایا ہوا تھا، اس کا حسن ساری کائناتوں میں بکھرا ہوا تھا، وہ کہیں سمانے والا نہیں تھا، مگر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ایمان والو، آسمان بنا کے میں نے احسان نہیں کیا، زمینیں بنا کے میں نے احسان نہیں کیا، جنتیں بنا کے میں نے احسان نہیں کیا، تمہیں زندگی دے کے بھی میں نے احسان نہیں کیا، علم دے کے بھی میں نے احسان نہیں کیا، یہ ساری نعمتیں اس قابل ہے ہی نہیں کہ میں اتنا بڑا مولا ہو کے ان پہ احسان جتلاؤں، نہیں، مگر سنو، جب ساری کائناتوں میں پھیلے ہوئے نور مصطفیٰ کو سمیٹ کر آمنہ کا لال بنا کے تمہارے اندر بھیجا ہے نا، تو میں نے واقعی احسان کر دیا۔ یہاں پہ احسان جتنا ہے، یہاں پہ اسی لیے حضور کے قریب سب سے زیادہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، یار حضر بھی ہیں، یار سفر بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، اور یار مزار بھی ہیں، اور حضور کے ساتھ اتنا تعاون کیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے بدلے چکا دیے ہیں سوائے ابو بکر، اس کا بدلہ میں دنیا میں قیامت کے دن مولا سے دوں، قیامت کے دن۔ اتنا بڑا ابو بکر جس نے 3 راتیں غار میں یار کے ساتھ، ان 3 راتوں میں سے ایک رات کی تمنا کرتے کرتے عمر دنیا سے چلا گیا، اتنا بڑا ابو بکر۔ تو حضور نے ایک دن ان سے کہا تھا کہ وعزت ربی یا ابا بکر وعزت ربی لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، ابو بکر تو میرے بہت قریب ہو، بہت قریب ہو، بہت قریب ہو، مگر کہیں اس مغالطے میں نہ پڑ جانا، کہیں اس کہ تم نے مجھے پہچان لیا۔ وہ اگرچہ شاعر کہتا ہے نا پانا بھرے کے انا بشری، پنجابی کا شعر ہے، پانا بھرے کے جانن والیاں جان لیا، جانن والیاں، مگر پھر بھی حق تو ادا نہ ہوا۔ کہا ابو بکر میرے رب کی عزت کی قسم کبھی اس مغالطے میں نہ آنا کہ تم نے مجھے جان لیا ہے، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، تم نے جسے دیکھا ہے نا وہ میری بشریت ہے، حقیقت نہیں، وہ میری بشریت ہے، حقیقت نہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی تو اب بات سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے وہ میں نے سوال کیا نا کہ حضرت حسان کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے بننا، اس کا بھی ایک جواب ہے۔ جب حضرت حسان نے نعتیں شروع کی نا تو حضور نے ایک دعا دی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس
مولا یہ حسان تیرے نبی کی نعتیں پڑھتا ہے نا، تو جبریل کے ذریعے اس کی تائید فرما۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہے، کس کے ذریعے؟ جبریل کے ذریعے اس کی تائید فرما۔ اب پتہ ہے جبریل کیا لاتا ہے؟ مولا کی بارگاہ سے کیا لاتا ہے؟ وہی۔ سب نبیوں پہ وہی مولا ہے۔ تو حضور نے عرض کی مولا یہ جو میری نعتیں پڑھتا ہے تو میری نعت پڑھنا کو سوکھا کھا ہے، تو جبریل ان کو بتائے گا تو یہ میری تعریفیں کریں گے نا۔ جبریل ان کے ذہنوں میں ڈالے گا یہ سونے کی شان ہے، یہ سونے کی شان ہے، تو یہ بیان کریں گے نا۔ ایت ہو بروح القدس، مولا قیامت تک جو میری نعت پڑھنا چاہے نا، جبریل کے ذریعے اس کی تائید فرمانا، تاکہ اس کے لفظ اس قابل ہو کہ میری بارگاہ میں پیش کیے جائے۔ وہ میری نعت کے بارے میں کچھ کہہ سکے، حق تو ادا نہیں نہ ہوتا، کچھ کہہ سکے۔ تو حضرات محترم، اللہ پاک نے انسان کو 4 شرف دے دیے، پھر دوہرا لیا کہ بنایا دونوں ہاتھوں سے روح پھونکی اپنی، اور چہرہ بنایا رہنے، اور ہمیں ہدایت کے لیے جو نور بھیجا بشر میں ڈال کر اس نور کو بھی براہ راست سب سے پہلے اپنے نور سے اللہ ہمیں اس نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی تعلیمات سے اپنے آپ کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔